اللہ کے رسول اسلام کا کیا ہوتا تھا، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ایسا بھی کرتے تھے کہ اگر بارش کی ضرورت محسوس کی جاتی تو عیدگاہ میں نکل کے دعا بھی کرتے اور بارش کی نماز بھی پڑھتے۔ حدیث میں آ رہا ہے، شکایت کی گئی ہے آقا کائنات علیہ السلام بارش نہیں ہو رہی، آپ نے ایک دن اور ایک ٹائم طے کر دیا، فرمایا کہ کل صبح جب سورج نکل آئے گا اور چاشت جو نماز اشراق کا وقت ہے، اس وقت میں ہم سب لوگ آئیں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں عیدگاہ میں ممبر رکھ دیا گیا، لوگ بھی باقاعدہ ٹائم کے مطابق پہنچ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں پہ تشریف لائے۔ آپ سب سے پہلے آئے، ممبر پہ کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اس کے بعد لوگوں کو واعظ کیا، نصیحت کی، لوگوں کو نبی علیہ السلام نے درس دیا۔ اس کے بعد آقا کائنات علیہ السلام نے اپنا چہرہ قبلے کی جانب کر لیا، جو چادر اپنے اوپر لی تھی اس کا رخ چینج کر لیا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، اور صحابہ فرماتے ہیں آپ نے اپنے ہاتھ اتنے اٹھائے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، اور بارش مانگتے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھوں کو الٹا بھی کر لیا، اور آپ اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہے تھے، اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، یا اللہ ہم پہ بارش برسا، ہم پہ بارش برسا، ہم پہ بارش برسا۔ اور کبھی آپ کے ہاتھ اٹھتے اور آپ اپنی زبان سے کہتے اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار، یا اللہ بارش برسا دے، ایسی بارش جو نفع والی ہو، ایسی بارش جو جلدی آئے، ایسی بارش جو ہماری تباہی کا، بربادی کا، سیلاب کا ذریعہ سبب نہ بنے، بلکہ ایسی بارش دے جو رحمتوں کے سائے اور رحمتوں کے تیری طرف سے پروانے اور خوشخبریاں لے کے آئے۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ اس انداز میں اللہ سے دعا کیے جا رہے تھے، دعا کر کے فارغ ہوئے، خطبہ دعا کی، اس کے بعد ممبر سے اترے، لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی، اور نماز اسی طرح پڑھائی جس طرح آپ عید کی 2 رکعتیں پڑھاتے تھے۔ پہلی عید کی رکعت میں 7 تکبیریں زائد، دوسری میں 5 تکبیریں زائد، اسی طرح نماز پڑھائی، اور آپ پھر گھر تشریف لے آئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نمازیں پڑھ کے جب گھر آ رہے تھے تو اللہ نے بادل برسا دیے۔ یہ بھی ایک نماز ہے، بارش کی نماز، اسے نماز استسقاء کہا جاتا ہے، اور ہماری شہری زندگی میں تو بالخصوص، ویسے ہمارے معاشرے سے بالعموم یہ بارش طلب کرنے والی نماز کی جو سنت ہے یہ مفقود ہو گئی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، جن کو پتہ بھی ہے وہ عیدگاہیں نہیں ملتی، جگہ ہی نہیں ملتی، جگہ مل بھی جائیں تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم یہ نماز بھی کبھی پڑھ سکیں۔ بہرحال یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس انداز میں دعا مانگی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد بھی صحابہ کرام اسی طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے اسی طرح نکلا کرتے تھے، اور آپ کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو لے کے جایا کرتے تھے اور جا کے بارش کی دعا کیا کرتے تھے، نماز استسقاء پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے رسول اسلام کی سنت ہے۔ آخری 2 باتیں سنیں پھر ہماری بات ختم ہے۔ جب کبھی بارش آنے لگتی تو آپ کو پتہ ہے بعض اوقات بارش سے پہلے بہت تیز آندھی چلتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں۔ جب آندھی چلتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، 4 پہیاں صحن میں لے آتے ہیں، چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں، نوجوانوں کو موقع ملتا ہے، بائکس موٹر سائیکلز پہ ریسیں لگاتے ہیں، سڑکوں پہ نکلتے ہیں، بڑی خوشی مناتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ جب آندھی آتی یا ہوائیں چلتی تو اللہ کے رسول اسلام کیا کرتے تھے؟ مسلمان ہے نا، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو سن لیجئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں جب آندھیاں آتی، ہوائیں آتی تو میں دیکھتی نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اندر آ رہے ہیں کمرے کے، کبھی حجرے سے باہر جا رہے ہیں، کبھی اندر آ رہے ہیں کبھی باہر جا رہے ہیں، بے چینی، بے قراری، اضطراب، پریشانی، اس کے آثار نبی کائنات علیہ الصلوۃ والتحیات کے چہرے پہ نمایاں ہوتے۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول، لوگ تو جب بارش کے لیے آندھیاں اور ہوائیں آتی ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، آپ اتنے بے قرار، مضطرب اور پریشان کیوں ہیں؟ نبی کائنات علیہ السلام فرمایا کرتے تھے عائشہ، پہلی قوموں کے اوپر بھی ایسے ہی آندھیاں اور ہوائیں آتی تھی، وہ قوم خوشی کے شادیانے بجاتی تھی، وہ قومیں بڑی خوش ہو جاتی تھی، انتہائی خوشی کے ساتھ وہ گھروں سے باہر میدانوں میں آ جاتی تھی، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد جب ان پہ بادل برستے تھے تو بارش نہیں پتھر لے کے برستے تھے۔ مجھے ڈر ہے
خوف ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ جب یہ آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، آسمان پہ بادل چھا جاتے ہیں، کالی گھٹائیں آتی ہیں، مجھے اللہ سے خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے کہیں یہ آندھیاں یہ اس بات کا پیش خیمہ نہ ہو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بادل پانی کی بجائے، رحمت کی بجائے کہیں اس کا عذاب لے کے نہ آ جائیں۔ میں اس وجہ سے پریشان ہوتا ہوں۔ اور دعا پڑھتے اپنی زبان سے یہ دعا یاد کیجئے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ۔ یا اللہ یہ ہوا ہے، یہ آندھی ہے، اس کی جو خیر ہے ہم اس کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، جس کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہم اس کی بھی خیر کا سوال کرتے ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ۔ اس کے شر سے، اس کے اندر جو شر ہے اس کے شر سے، اور جس نقصان کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہم اس شر سے بھی تیری حفاظت اور پناہ میں آتے ہیں۔ جب آندھیاں آتی، جب ہوائیں چلتی، جب بادل آتے، پھر چھتوں پہ چڑھ کے آوازیں نہیں لگانی، سڑکوں پہ جا کے ہوٹنگ نہیں کرنی، خوشیوں کے شادیانے نہیں بجانے، بلکہ انداز یہ ہوگا کہ اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کر کے بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت میں اپنے آپ کو لے کے آئے گا۔ بارش آ جاتی، پھر آپ کیا کرتے؟ بارش آتی، صحابہ موجود تھے، بارش آئی، آپ نے اپنے جسم کا کپڑا ہٹا دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیوں کیا؟ فرمایا انہ حدیث عہد بربہ عز وجل، یہ رحمتوں والا برکتوں والا پانی اللہ کی طرف سے نیا نیا آ رہا ہے، میں اسے اپنے جسم پہ لگانا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ بارش کے پانی میں نہانا یا بارش کا پانی اپنے جسم پہ لگانا یہ اللہ کے رسول اسلام کی سنت ہے۔ اور پھر آپ کا انداز کیا ہوتا؟ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت بندے کی دعا قبول کرتا ہے کہاں پہ؟ تحت المطر، بارش کے نیچے کھڑے ہو کے دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ یہ رحمت ہوتی ہے، یہ برکت ہوتی ہے۔ جب ان برکتوں کے دامن میں انسان اپنے آپ کو سمیٹ کے کھڑا کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس وقت بھی اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اور جب بارشیں آتی ہم کیا کرتے ہیں؟ بارش آتی ہم کیا کرتے ہیں جی؟ اسی آمبلیاں ریڑیاں لبنے، ہاں آم کیسے کھائے جائیں، کیا گھر میں پکایا جائے، سموسے بنائے جائیں، جلیبیاں بنائی جائیں، چاول پکائے جائیں، کیا کچھ ہم اہتمامات کرتے ہیں۔ کبھی ہم وہ بھی کر لیں جو اللہ کے رسول اسلام کیا کرتے تھے، اور وہ کیا تھا؟ بارش آتی آپ دعا پڑھتے اللہم صیبا نافعا، یا اللہ اس بارش کو نفع مند بنا دے۔ بڑی بارشیں آتی ہیں، لوگوں کی گھروں کی چھتیں گر جاتی ہیں، بڑی بارشیں آتی ہیں، آندھیاں طوفان آتے ہیں، لوگوں کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کرتے اللہم صیبا نافعا، یا اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع مند بنا دے، فائدہ مند بنا دے، یہ بارش آئی ہے ہمارا کوئی نقصان نہ ہو، اس کی وجہ سے یہ دعا آپ کرتے۔ اور اگر کبھی بارش ضرورت سے زیادہ ہو جاتی، اتنی ہو جاتی کہ مسائل بڑھ جاتے اور رستوں سے گزرنا مشکل ہو جاتا، تو اس وقت آپ نے ایک اور دعا سکھائی ہے، وہ سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں جب بارش بہت زیادہ بڑھ جاتی تو آپ دعا کرتے اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ بارش کی جتنی ہمیں ضرورت تھی وہ تو پوری ہو گئی، اب ہم پہ نہ برسا، ہمارے ارد گرد جہاں جہاں ضرورت ہے اس کی، جن بستیوں، قصبوں، علاقوں، شہروں میں ضرورت ہے وہاں پہ لے جا۔ اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر، یا اللہ پہاڑوں کے ٹیلوں پہ لے جا، اور جنگلات میں لے جا، وادیوں میں لے جا، جہاں پہ درخت اگتے ہیں وہاں لے جا، جہاں بارش کی ضرورت ہے اس کو ادھر لے جا، ہماری ضرورت پوری ہو گئی، ہمارا کام پورا ہو گیا۔ یہ انداز ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بارش کے حوالے سے۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو ایک آخری بات مزید ذہن میں آ گئی، وہ بھی سن لیجئے۔ جب بارش بہت زیادہ ہوتی ہے نا تو گلیوں میں کیچڑ ہو جاتا ہے، سڑکوں پہ ادھر ادھر، ہم مسجد میں آتے ہیں ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک بات اس حوالے سے یاد رکھیں کہ جب بارش ہوتی ہے، بارش ہمارے ہاں ویسے مسجدوں میں یہ رواج ہے، مغرب کے ٹائم بارش ہو رہی ہے نا تو مغرب کی نماز لوگ پڑھنے آئے ہیں تو کہیں گے جی قاری صاحب عشاء بھی پڑھا دو نالی، لوگ عشاء بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں بات کہ نماز جمع ہو سکتی ہے بارش کی صورت میں یا اس کے علاوہ کسی اور صورت میں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر بارش ہو رہی ہے اور شدید ہو رہی ہے تو اس صورت میں نمازیں جمع کرنے کی بجائے عشاء کی جب اذان دی جائے یا مغرب کی اذان دی جائے، یا جب کبھی بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اور سمجھا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں کا آنا مشکل ہو جائے گا، اس وقت حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جگہ پہ کہا جائے الا صلوا فی الرحال۔ اللہ کے رسول اسلام کی سنت ہے، جب آپ کے دور میں بھی بارش بہت زیادہ ہوتی تو اس وقت تو حالات کچھ زیادہ ہی مشکل تھے، اب تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہے،
کچے روڈ سڑکیں اور یہ ساری ہمارے ہاں جو نظام ہے یہ اس وقت تو نہیں تھا، تو رستے انتہائی خراب ہو جاتے، آنا بڑا مشکل ہو جاتا، تو آپ مؤذن کو حکم دیتے کہ وہ اذان میں یہ کہہ دے الا صلوا فی الرحال، سن لو نمازیں اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لو، نمازیں اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لو، تو اس جگہ پہ یہ الفاظ کہے جاتے اور لوگ بارش شدید کی صورت میں نماز اپنے گھر میں پڑھ لیتے۔ یہ اللہ کے رسول اسلام کی سنت ہے۔ اچھا، نماز مسجد میں آنا ہے کسی بندے نے اور رستے میں پانی ہے وغیرہ، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، اب کیا ہے، پانی چھینٹیں اس کے کپڑوں پہ پڑ جاتے ہیں، تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں جی کہ یہ پانی پڑ گیا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ بعض لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، کہتے ہیں جی میرے کپڑے کے اندر کیا ہے، بارش کا کیچڑ لگا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ جو صرف بارش ہے اور اس کے ساتھ جو مٹی ملتی ہے، مٹی وغیرہ جو کیچڑ بنتا ہے، اس سے آپ کے کپڑوں کو کچھ نہیں ہوتا، کپڑے نجس نہیں ہوتے، کیونکہ جو مٹی ہے یہ بھی پاکیزہ ہے اور جو بارش ہے یہ بھی پاکیزہ ہے۔ ہاں، بارش بہت زیادہ ہو جائے تو گٹروں کا پانی ابل پڑتا ہے، اور اگر گٹروں کا اور بارش کا پانی مکس ہو جائے تو پھر پانی نجس ہے۔ اگر آپ کے کپڑوں کو لگ جاتا ہے تو شرعی حکم یہ ہے کہ جس جگہ پہ جس حصے پہ وہ پانی گندا لگا ہے اس کو وہاں سے دھو لیں اور اس کے اوپر جو مٹی وغیرہ گند ہے اس کو صاف کر لیں۔ نشان ایزیلی اترتے ہیں تو اتار لیں، نہیں اترتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نشان کا کوئی حرج نہیں ہے۔ جو اوپر گند لگا ہے اس کو اچھی طرح اتار لیں، جس جگہ پہ لگا پورے کپڑے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، کسی کو یہ شک ہے کہ میرا پورا جو ہے وہ لباس ہی گندے پانی کے اندر جو ہے وہ آلودہ ہو گیا تو وہ لباس چینج کر لے، لیکن اگر جس طرح عام طور پہ پونچے ہے اور یہ شلوار ہے، سطر ہے، اس جگہ ہے، یہاں پہ کوئی اگر بارش کا پانی لگا ہے، گٹروں کا پانی مکس ہے، یہاں آپ کو شک ہے تو آپ مسجد میں آئیں، نلکوں سے اچھے طریقے کے ساتھ اپنے کپڑے کو نیچے سے دھو لیں اور نماز پڑھ لیں۔ بالکل وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذہن میں الٹے سیدھے سوالات آئیں، وسوسے آئیں، شیطان ڈالے، تو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نجس چیز اگر کوئی بھی آپ کے کپڑوں کو، آپ کے جوتے کو کہیں بھی لگ جائے، پانی کے ساتھ صاف کرنے سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں میں نے ضروری سمجھی، چونکہ موسم ہے، بارشیں ہوتی ہیں تو ہمارا ان چیزوں سے پالا پڑتا ہے، تو 4 5 6 باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو، ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔